وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ پھر انہوں نے اپنا معاملہ یعنی دین اس کو کاٹ دیا آپس میں زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ آیت نمبر 53 سورۃ المومنون۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورۃ المومنون کا یہ حصہ جس میں یعنی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 77 تک یہ وہ حصہ ہے جس میں اللہ کریم نے انبیاء کے دیے ہوئے معیار کو بعد ازاں جن لوگوں نے تبدیلی کر دی اس کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کے معیارات میں تبدیلی بھی ہو گئی، اور انبیاء کے بعد لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، اور اپنے اپنے گروہ پر ہر شخص خوش ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس حصے میں اللہ کریم نے مشرکین کو دعوت بھی دی ہے اور ان کو تنبیہ بھی فرمائی۔ یہ خلاصہ ہے ان مضامین کا جو آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 77 تک اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ ایک اور مضمون اس میں بہت جو تخصیص کے ساتھ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے اور جن لوگوں کے پاس خوشحالی ہے وہ اس کو حق کی دلیل نہ سمجھیں۔ یعنی کسی کے پاس مال ہونا یا کسی کے پاس خوشحالی ہونا یہ حق کی دلیل نہیں، اور بلکہ یہ قیامت والے دن آزمائش بن جائے گا۔ اور یہ دیگر مقامات پر بھی یہ بات اللہ کریم نے واضح فرمائی۔ آیت نمبر 52 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جو امت ہے یہ ملت ہے یہ تو ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اب یہ ایک ملت کا مطلب یہ بھی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء ان کا دین، ان کی فکر اور ان کی فکر کا بنیادی نقطہ وہ ایک ہی تھا اور ایک ہی ہے، اور وہ ہے توحید۔ لہذا جب انبیاء کرام دعوت دیتے تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو ان کی دعوت کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طور وہ جو اس کے اندر امت کو توڑنے والی بات ہو، بلکہ امت کو جوڑنے والی بات ہے۔ یہودیوں کو جب تورات ملی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دین تو اسلام ہی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، فتقطعوا امرہم بینہم، انہوں نے آپس میں اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ زبرا لوہے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، تو زبر اس کی جمع ہے، زبرا ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کیا؟ یہ دو اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے بھی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے کہ دین تو ایک ہے، وہ ایک مکمل پیکج ہے، وہ ایک کل ہے،
تو اس کے اجزاء کر کے کچھ اجزاء پر عمل کر لینا اور کچھ اجزاء پر عمل نہ کرنا. جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی بعض کتاب کا کچھ حصہ جو ہے اس پر تو تم عمل کرتے ہو، اس پر تو تم سمجھتے ہو کہ یہ اس پر ایمان لانا ہے، اور کچھ چیزوں کا انکار کر دیتے ہو. یعنی خود ہی اس کے حصے کیے اور اس میں سے کچھ پر عمل کیا اور کچھ پر عمل نہ کیا، کچھ کو تسلیم کر لیا اور کچھ کو تسلیم نہ کر لیا. ایک تو یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا مطلب ہے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کو مکمل پیکیج نہیں سمجھتے، وہ دین میں سے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو چیز تسلیم کرنا چاہی وہ کر لی، جو اپنے آپ کو سوٹ کی وہ تسلیم کر لی، جو سوٹ نہ کی وہ تسلیم نہ کی. تو یہ بھی ایک قطع کر دینا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے دین کو ٹکڑے کرنے کا کہ آپس میں جو ملت ہے وہ ایک نہیں رہی، بلکہ وہ جو جیسے فرمایا کہ یہ جو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت تو ایک تھی اور ایک ہے، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں فرقہ فرقہ بن گئے. جو اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ فرمایا ہے ولا تفرقوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑو جمیعا، اور ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقے فرقے نہ بنو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ. تو ٹکڑے ہونے کا مطلب یہ فرقے فرقے بننا بھی ہے، اور یہ کام یہودیوں نے بھی کیا، یہ کام عیسائیوں نے بھی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مختلف روایتیں ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو یہود تھے تو انہوں نے اپنے 71 فرقے بنائے، یعنی وہ 71 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان میں سے 70 جو ہیں وہ گمراہ تھے، صرف ایک جو ہے وہ راہ راست پر تھا. اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نصارہ ہیں انہوں نے 72 فرقے بنائے، 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے 71 جو ہیں وہ گمراہی پر تھے اور صرف ایک جو ہے وہ راہ راست پر تھا اور وہ جنت میں جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے 73 فرقے ہوں، اور یہ جو 73 فرقے ہیں ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک فرقہ جو ہے، ایک حصہ جو ہے، وہ ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر! وہ حصہ کون سا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت میں اور ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَ، یہ وہ حصہ ہے جو جنت میں جانے والا حصہ ہے، وہ ہے جو جماعت. کیا مطلب؟ جو مین سٹریم اسلام، جو جڑا ہوا اسلام ہے، ٹوٹ کے الگ ہونے والا اسلام نہیں، بلکہ وہی ہے الجماعت، جو جڑا ہوا ہے، مین سٹریم اسلام سے جڑا ہوا ہے. اس کی وضاحت ترمذی شریف کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا، یہی مضمون بیان فرمانے کے بعد کہ وہ جو 73 فرقے ہیں ان میں سے کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جانے والا گروہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسا کہ یہاں بھی پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَ، وہ جماعت ہے. تو وہاں جب پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں، وہ ایک گروہ جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے، وہ ہے ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. جو گروہ اس منہج فکر پر ہوگا اور اس منہج عمل پر ہوگا، وہ گروہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر ہے اور وہ جنت میں جائے گی. یہ نشانی بتا دیا. گویا جماعت کی آپ نے یہااں وضاحت فرما دی کہ جماعت سے کون لوگ مراد ہیں. اس کی عملی طور پر نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام اور میرے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں. باقی سارے کے سارے فرقے جو ہیں جہنم. یہ الگ بات ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. ظاہر ہے کہ جو گروہ بنے ہیں وہ اگر اپنے اپنے فکر پر، اپنے اپنے منہج پر، اپنے اپنے اسلوب پر خوش نہ ہوں، اس پر مطمئن نہ ہوں، تو وہ بنے ہی نہ. وہ تو بنتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں. وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں.
لہٰذا امت کے اندر جتنے بھی فرقے بنے، چاہے وہ یہودیوں میں بنے چاہے وہ عیسائیوں میں بنے، وہ لوگ تو ان کے تو ایک قصہ ماضی ہو گیا۔ اب جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جو فرقے ہیں اس کا تو بالکل کلیئر کٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور یہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ حدیث مختلف اس کی روایتیں ہیں اور ساری صحیح۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی کہ صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے ما انا علیہ واصحابی، وہی جماعت ہے، وہی جماعت ہے۔ جماعت کا مطلب ہے کہ وہ دین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے، امت سے جڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ جوڑنے کا تھا، توڑنے کا نہیں تھا۔ آپ جب تشریف لائے تو جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب لوگ جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑ لو، تو وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تمہاری آپس میں محبت ڈال دی، تمہاری اپنے آپس میں دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا۔ گویا نبی جب آتا ہے تو نبی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا کام امت کو جوڑنا تھا، اور آپ نے ساری انسانیت کو امت بنا کے جوڑا اور آپس میں محبتیں ڈالیں، اور جب یہ امت جڑی تو اس کے نتیجے میں ایک ملت بنی، وگرنہ یہ امت ہوتی نا، یہ اِنَّا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت جو ہے وہ ایک بنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بنایا۔ اب لوگ جو اس کو توڑتے ہیں وہ توڑ کر اپنے اپنے گروہ پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ناکام ہیں سوائے ایک گروہ کے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ وہ ہے جو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ لہذا سن لیجئے، غلطیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں۔ جو گروہ اپنے منہج فکر کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا منہج قرار دیتا ہے، چاہے وہ تنظیمی طور پر اس کا کوئی بھی نام ہے، تنظیموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، یہ جو تنظیمیں چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں۔ ان سارے دائروں میں جو کوئی دائرہ بھی، چاہے وہ دائرے ایک ہیں یا وہ دائرے 1000 ہیں، اگر ان کا منہج فکر یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں، جنہوں نے اپنا منہج فکر و عمل اس اسلوب کو بنایا ہے اور اس مرکزی نقطے کو بنایا ہے، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے۔ اور اس کے اندر جتنی مرضی غلطیاں ہوں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جتنی مرضی آپس میں بظاہر تفریق نظر آ رہی ہو، بظاہر نام مختلف رکھے ہوئے ہوں، مختلف تنظیموں کے لوگ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس کا منہج فکر کیا ہے۔ اگر کسی گروپ کا، اگر کسی تنظیم کا جو مطمع نظر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے، تو وہ پھر اس کامیاب گروہ کے اندر شامل نہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ اپنے کسی بھی نام سے چل رہا ہو۔ لہذا امت کو اگر جوڑنا ہے تو ہمارے پاس بنیادی جو طریقہ ہے، جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے۔ ہر گروہ اور ہر تنظیم جب بنتی ہے تو وہ ظاہر اتحاد کے نام پر بنتی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے اس کا دستور بڑا اچھا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اتحاد بنا رہے ہیں، اور ان کے موٹو کے اندر، ان کے بنیادی دستور کے اندر اتحاد موجود ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کسی بھی تنظیم کا دستور اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر اتحاد ملت اسلامیہ یا اتحاد امت ایک نقطے کے طور پر لازماً موجود ہوگا، لیکن اتحاد صرف کہنے سے نہیں بنتا، اگر تو ان کے طرز فکر و عمل میں یہ بنیادی نقطہ موجود ہے کہ وہ صحابہ کرام کے طریقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے فکر کی بنیاد قرار دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ لوگ جنتی گروہ میں شامل۔
وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس جنتی گروہ میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی حقیقت کو بیان فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اب ہر گروہ جو ہے وہ خوش ہے اپنے اپنے جو بھی ان کے پاس ہے، چاہے وہ یعنی جن کے پاس جہالت ہے وہ اپنی جہالت پر خوش ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ کوئی اور طرز فکر و عمل ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ جو شخص، جو گروہ، وہ جو اس نے اپنا ایک دائرہ فکر و عمل تیار کر لیا ہے وہ اسی پر خوش ہیں اور اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ یہ سب سے بڑی خوفناک بات یہی ہوتی۔ دیکھیں، جہاں قرآن میں سورہ نور کے اندر آگے آ رہی ہے، سورہ نور بھی، سورہ نور میں جہاں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آیت نمبر 62 ہے غالباً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کے فرامین کی جو عینی حیثیت ہے وہ بتائی، تو ساتھ اللہ کریم نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب آن پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ دو باتیں اللہ کریم نے فرمائی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دو میں سے کوئی ایک خطرہ یا دونوں خطرات درپیش ہیں۔ ایک خطرہ ہے فتنہ پہنچے، اور دوسرا خطرہ ہے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے۔ دردناک عذاب کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور فتنے کا تعلق اس دنیا کے ساتھ۔ اب وہ فتنہ کیا ہے، اس کی مختلف تشریحات مفسرین نے کی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی فتنے کی کیفیت ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی فتنے کی کیفیت یہ ہے کہ انسان گمراہی میں ہو لیکن اس کو ہدایت سمجھ رہا ہو، یعنی زندگی گمراہی کی گزار رہا ہو اور سمجھ یہ رہا ہو کہ یہ ہدایت ہے۔ یہ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہی تو ہے کہ ہر شخص، جو ہر گروہ، اگر 73 گروہ ہیں یا 73 قسم کے گروہ ہیں اور 72 جہنمی ہیں، تو وہ 72 بھی تو خوش ہیں نا جس بات پہ ہیں، جو بھی انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے اپنے دائرہ فکر و عمل کے اندر، وہ بھی خوش ہیں۔ اور وہ دائرہ فکر و عمل جو کامیاب لوگوں کا ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور صحابہ کرام کا طرز عمل، اس لیے کہ صحابہ کرام کو دین سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود۔ لہٰذا آپ کو کسی بات میں اگر کوئی الجھن ہو تو صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، بس اتنی بات۔ اگر اس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں تو ساری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اگر کسی نے اس کو مرکزی نقطہ قرار دیا تو انشاءاللہ وہ کامیاب لوگوں کے گروہ میں۔ اب اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتا ہے، اس کو جو فتنہ پہنچتا ہے، اس کی فتنے کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ یہ ہے کہ اس کو وہ گمراہی میں ہو خود اور سمجھ یہ رہا ہو کہ وہ ہدایت کے رستے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اس کو حجاب سوء معرفت کہا۔ وہ کہتے ہیں حجاب، یہ جو ہدایت کے رستے میں 3 بڑے بڑے حجاب ہیں، 3 بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جو ہدایت کے رستے میں، اس میں جو سب سے خطرناک رکاوٹ ہے وہ ہے حجاب سوء معرفت، یعنی پہچان میں غلطی کر جانا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جانا کہیں اور ہے، چل کسی اور طرف پڑے، راستہ غلط منتخب کر لیا، غلط سڑک پہ لگ گئے، غلط بس پہ بیٹھ گئے، غلط ٹرین پہ بیٹھ گئے، غلط فلائٹ پکڑ لی، پہچان میں غلطی کر لی، اور پھر سمجھ یہ رہا ہے کہ سفر جاری ہے اور میں شاید پہنچ جاؤں گا، دراصل وہ اپنی منزل سے دور ہو رہا۔ یعنی لاہور ریلوے اسٹیشن سے آپ نے راولپنڈی جانا تھا، ملتان کی ٹرین پہ بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں ٹرین تو چل رہی ہے، آپ کے پاس 1000 دلیلیں ہیں دینے کو، آپ خوش بھی ہیں کہ آپ کی ٹرین جا رہی ہے اور آپ نے ٹکٹ بھی خریدا ہوا ہے، آپ کے ارد گرد مسافر بھی ہیں، آپ کے پاس 1000 دلیلیں ہیں دینے کو کہ میرا سفر جاری ہے، حالانکہ آپ منزل سے دور ہو رہے ہیں، منزل کے قریب نہیں ہو رہے۔ یہ ہے وہ خطرناک ترین کیفیت
حجاب سوء معرفت کی ایسا فتنہ انسان کو پہنچے، اللہ اکبر، کل حزب بما لدیہم فرحون تو ہے، ہر شخص خوش تو ہے کہ میرا گروہ ٹھیک ہے، میں جس طرف جا رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میری جماعت میری تنظیم ٹھیک ہے، ہر شخص خوش تو ہے اس بات پر، لیکن کیا وہ صحیح رستے پر ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے وہ سوال جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق ہم سیدھے رستے پر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا رستہ بتایا، ما انا علیہ وصحابی، سیدھا رستہ وہ ہے جو میری سنت اور میرے صحابہ کرام کی سنت، جو اس طریقے پر چلے گا وہ سیدھے رستے پر ہے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا اگر مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت پر زندگی گزاریں تو ٹھیک رستے پر، وگرنہ خوش سب ہیں، وہ جو گمراہی کے رستے پر جا رہے ہیں وہ بھی خوش ہیں، جو ہدایت کے رستے پر جا رہے ہیں انہیں تو خوش ہونا ہی ہے، اور جو گمراہی کے رستے پر جا رہے ہیں وہ بھی خوش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبتلا ہے اس فتنے میں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کسی بھی معاملے میں مخالفت کی، کسی بھی وجہ سے مخالفت کی، تو وہ پھر ایسے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہوتے وہ خود گمراہی کی حالت میں ہیں، اور ان کو سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید ہم ہدایت کے رستے پر ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کی سمجھ کام کرنا چھوڑ جائے اور آدمی یہ سمجھے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، دراصل وہ غلط رستے پر ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ ایک کیفیت کا بیان بھی ہے اور ایک تبیین بھی ہے اور ایک ساتھ تنبیہ بھی ہے کہ ڈر جاؤ ایسی صورتحال سے، بچ جاؤ۔ جیسے سورہ نور میں فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے، ان سے آپ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ڈر جائیں اور بچ جائیں اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب آن پہنچے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو، دین کو ٹکڑے ٹکڑے تقسیم کیا، ٹکڑوں میں، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ اور دونوں اعتبار سے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ایک ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دین جو کل ہے اس کے اجزاء کیے، میں یہ لوں گا یہ نہیں لوں گا، نماز پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ رکھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نماز رہنے دیتا ہوں، حقوق العباد پورے کروں گا، حقوق اللہ کی کوئی بات نہیں، حقوق العباد پورے کر لوں، نہیں۔ یہ دین کے اندر پک اینڈ چوز آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہی نہیں۔ یہ ایک کل ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہی نہیں ہے، یہ پورا پیکیج۔ اب جو ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہو جانا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، فرقہ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے سے الگ سمجھے اور معاملات ایسے کریں۔ نام رکھنے سے بھی فرقہ نہیں بنتا، یہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی نام رکھا ہوا ہو، اگر منہج اور اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا منہج ہے تو وہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آپ اپنی اس پہچان کو معاملات کی بنیاد بنا دیں، عدل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ اپنے اس لکیر کی بنیاد پر جو آپ نے دائرہ کھینچا ہے کسی تنظیم کا، اس بنیاد پر فیصلہ کرنا شروع کر دیں، اپنا دھڑا کٹنا شروع کر دیں، اپنے دھڑے کی حمایت کرنا شروع کر دیں، اپنے گروپ کی حمایت کرنا شروع کر دیں، اور دوسرے گروپ کو چاہے وہ ایک آپ کا جو اپنے گروپ کا آدمی ہے وہ ظلم کر رہا ہو، وہ ظالم ہو، پھر بھی آپ اس کی مدد کریں کہ ہمارے گروپ کا آدمی، یہ فرقہ ہے، فرقہ واریت۔ وگرنہ نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر ایک الگ اینٹی ہے، انصار ایک الگ اینٹی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ انصار جو تھے وہ مدینے کے لوگ تھے، انہوں نے مدینے سے مدد کی تھی، مہاجر وہاں سے آئے تھے۔ اب یہ باقاعدہ یہ دو گروپ ہیں، قرآن بھی اس کو انڈورس کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور اکثر احادیث میں آپ کو یہی نظر آتا ہے، وہاں پہ اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے اتنے انصاری تھے اور اتنے مہاجر تھے۔
اس کا مطلب ہے اس میں کوئی حرج نہیں. جب قرآن نے انڈورس کر دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں. لیکن یہی صحابہ اور یہی گروہ دونوں مہاجر اور انصار جب اس بنیاد پر عدل اور ظلم کا فیصلہ ہونے لگا، اور عدل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس گروہ بندی کی بنیاد پر فیصلہ ہونے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کے دوران ایک انصاری کی چھڑی لگ گئی مہاجر کو، اور یا مہاجر کی چھڑی لگ گئی انصاری کو، اس پر لڑائی ہو گئی دونوں کی. اب جب دونوں کی لڑائی ہو گئی تو لڑائی کے دوران اب دیکھیں جس نے مارا تھا ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے اتفاقاً لگی ہو. اب ان میں سے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے یہ اس بات پر نہیں، بلکہ صرف اس بات پر کہ میں انصاری ہوں، انصاریوں آؤ میری مدد کرو، اور دوسرے نے کہا میں مہاجر ہوں، آؤ مہاجروں آ کے میری مدد کرو. اس نے آواز لگائی یا للانصار، اس نے آواز لگائی یا للمہاجرین، او مہاجروں آؤ میری مدد کرو. اس نے آواز لگائی او انصاریوں آؤ میری مدد کرو. اب یہ ہے وہ عصبیت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو گروہ بندی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، لہذا اب وہ عصبیت کی طرف بلا رہے ہیں. اس نے کہا یا للمہاجرین یا للانصار. اب جب تک یہ گروہ موجود تھے لیکن اس بنیاد پر کبھی معاملات طے نہیں ہوئے اور اس کو عدل کی بنیاد نہیں بنایا گیا گروہ بندی کو، اور گروہ بندی کی وجہ سے عدل کے تقاضوں کو پس پشت نہیں ڈالا گیا، اس وقت تک اس کی کوئی مذمت نہیں آئی. یہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. لیکن جب اس کو بنیاد بنا کر عدل کے تقاضے پس پشت ڈالے جانے لگے تو یہ فرقہ واریت. اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے. اللہ اکبر. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَسَمَّعَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنوا دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لازماً سنوایا تاکہ یہ قانون لوگوں کو پتہ چلے کیا فرق. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، یہ کیسا جاہلیت کا دعویٰ ہے، یہ کون شخص دعویٰ جاہلیت کر رہا ہے. کیا جاہلیت کا دعویٰ؟ یا للانصار یا للمہاجرین، یہ دعویٰ جاہلیت، جبکہ یہی دعویٰ قرآن انڈورس کر رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کے نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا، چاہے آپ نسلی طور پر کوئی نام رکھ لیں، چاہے علاقائی طور پر کوئی نام رکھ لیں، چاہے کوئی تنظیم بنا لیں، کوئی نام رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑتا ہے جب آپ اپنا منہج فکر و عمل اور عدل کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی بجائے آپ اس گروہ بندی کی بنیاد پر فیصلے کرنے شروع کریں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، بلکہ آپ نے اس موقع پر وہ تاریخی الفاظ آپ نے فرمایا دعوہا، اس دعوے کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو پکار ہے، یہ بدبودار ہے. منتنا اس کو کہتے ہیں کہ جو گلا سڑا پھل ہو اور اس کو آپ اگر تازہ پھلوں کے اندر رکھ دیں تو وہ تازہ پھلوں کو بھی گلا سڑا دیتا ہے، وہ بدبودار اور گلا سڑا پھل. تو آپ نے فرمایا دعوہا، اس پکار کو چھوڑ دیجئے، اس دعوے کو چھوڑ دیجئے. فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، یہ بدبودار ہے، پورے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گا، اس طرح کا دعویٰ نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے نام رکھنے سے، مہاجر و انصار موجود ہونے سے تو فرقہ واریت نہیں تھی، لیکن جب اس بنیاد پر فیصلے ہونے لگے تو اس بنیاد پر فرقہ واریت ہو گئی. لہٰذا جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آج ہم نے جتنی بھی تنظیمیں بنائی ہوئی ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے رسول ما انا علیہ واصحابی دعویٰ ہے ان کا، اگر وہ ما انا علیہ اصحابی پر عمل کرتے ہیں،
اگر یہ فکر و عمل کا دائرہ ان کا یہ ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ ساری تنظیمیں سارے نام رکھنے کے باوجود انشاءاللہ جنتی ہے. اور اگر ان کا یہ دائرہ فکر و عمل یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، کسی اور کی ماننی، صحابہ کرام کے منہج کو اپنا منہج نہیں سمجھنا، کسی اور کو منہج سمجھنا، اگر یہ دونوں بنیادی نقطے نہیں ہیں، بلکہ یہ بنیادی نقطہ نہیں ہے اپنے دائرہ فکر و عمل کا، تو پھر اپنی فکر کر لیں. آج خوش تو سب ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے کہ جناب ہم صحیح ہیں. حالانکہ صحیح کون ہے؟ صحیح صرف وہ ہے ما انا علیہ وصحابی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز فکر و عمل پر چلتا. فرمایا کہ جنہوں نے دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فذرہم فی غمراتہم حتی حین. اللہ اکبر، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اب اس سے مراد وہ ٹکڑے بھی ہیں جو یہودیوں نے کیے، اس سے مراد وہ ٹکڑے بھی ہیں جو عیسائیوں نے کیے، اس سے مراد وہ ٹکڑے بھی ہیں جو مسلمانوں نے کیے. فذرہم فی غمراتہم حتی حین، ان کو چھوڑ دیجئے اپنی غفلت میں پھرتے رہیں، ان کو اپنی غفلت میں چھوڑ دیجئے حتی حین، ایک خاص وقت تک. یعنی ایک وقت آئے گا پھر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جب موت آئے گی تب ختم ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو چھوڑ دیجئے. غمر نسل میں یعنی اس کا ترجمہ غفلت کیا جاتا ہے، صحیح ہے. بنیادی طور پر غمرن اس پانی کو کہتے ہیں جو بہت کثیر تعداد میں پانی ہو اور وہ زمین کو ڈھانپ لے. ظاہر ہے پانی جہاں بھی ہوگا زمین کو کور کرے گا، تو جب وہ زمین کو کور کر لیتا ہے تو پھر وہ زمین نظر نہیں آتی. اسی طرح جو اہل باطل ہوتے ہیں ان سے حق اوجھل ہو جاتا، جن سے حق اوجھل ہو جاتا ہے ان کو نظر نہیں آتا، اس کیفیت کو غمرہ کہتے ہیں. وہ کیفیت کہ جب ان سے حق اوجھل ہو جائے، ان کی گمراہیوں کی تاریکی کی وجہ سے حق اوجھل ہو جائے، ان کو نظر نہ آئے، تو اس کو غمرہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ فذرہم فی غمراتہم، ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی اس غمرہ کے اندر، اس تاریکی کی گمراہیوں کے اندر یا گمراہیوں کی تاریکیوں کے اندر، اس غفلت کی صورتحال کے اندر ان کو چھوڑ دیجئے. حتی حین، ایک خاص وقت تک ان چھوڑے رکھیں. یعنی ظاہر ہے حتی حین ایک خاص وقت کیا ہے؟ یا تو ان کو موت آ جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ان کے نصیبے میں ہدایت لکھی ہے تو وہ ہدایت حاصل کر کے واپس آ جائیں گے، یا پھر موت آ جائے گی، اللہ کے پاس پہنچ جائے گی، یا پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. جو بھی کیفیت ہے فذرہم فی غمرات، اس سے زیادہ خوفناک کیفیت نہیں ہو سکتی کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فکر مندی کا اظہار بھی نہیں کر رہے کہ ان کو بچا لو کہ یہ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے. فذرہم فی غمراتہم، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو واپس جا کے چھیڑا جائے کہ واپس آؤ، نہیں آتے نہ آئیں، ان کو چھوڑ دیجئے. یعنی کسی کو چھوڑ دینا یہ اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس سے بڑا ملت کا جو شیرازہ بکھرتا ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند. لہذا فرمایا چھوڑ دیجیے، لا تعلقی کا اظہار. حتی حین، ہاں ٹھیک ہے ایک وقت تک. کیا ان کا صورتحال ہوتی ہے آئندہ مستقبل میں دیکھیں. اللہ اکبر. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے، انما یہ کہ جو نمدہم ہم ان کی مدد کرتے ہیں، بہ ساتھ اس کے، من مال، مال کے ساتھ، و بنین اور اولادوں کے ساتھ. یعنی کیا جو ہم نے ان کو اولادیں اور مال بہت زیادہ دے رکھا ہے اور گویا اولادوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ ہم ان کی مدد کی ہے، یہ اس کو بڑھا دیا ہے. نمد مدہ یمدو کا معنی مدد کرنا بھی ہوتا ہے، بڑھانا بھی ہوتا ہے. ہم نے ان کو جو مال اور اولاد بڑھا دیا ہے،
یعنی افرادی قوت بھی بہت زیادہ دے دی ہے اور خوشحالی بھی بہت ہے، وسائل بھی بہت ہے۔ تو کیا اس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں نسارع لہم فی الخیرات کہ یہ ہم ان کو بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ ان کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کافر کو خوشحالی مل گئی ہے اور کسی منافق کو، کسی مشرک کو اولاد مل گئی ہے تو کیا خیال ہے کہ ہم اس کو بھلائیاں تقسیم کر رہے ہیں؟ نسارع لہم فی الخیرات کہ ہم جو جلدی کر رہے ہیں اور سرگرمی دکھا رہے ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں۔ یعنی کیسے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ جہاں خوشحالی ہے، جہاں وسائل زیادہ ہیں یا جہاں افرادی قوت زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل ہے۔ یہ کیسے دھوکہ ہو گیا؟ یہ بھلائیاں نہیں ہیں، یہ تو آزمائش ہے، یہ تو امتحان ہے۔ اور کئی جگہ پہ اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ یہ امتحان ہے۔ اللہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ یہ جو ہم نے لوگوں کو دنیاوی زندگی کا مال و اسباب دیا ہے اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی آرائش کا سامان ہے۔ آپ کو کوٹھیاں، کاریں، وسائل، خوشحالی ظاہر ہے اٹریکٹ تو کرتی، فرمایا اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ان کا امتحان کریں۔ اب ظاہر ہے جس کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کا امتحان چھوٹا ہے نا، جس کے پاس وہ زیادہ ہے اس کا امتحان بڑا ہے، جس کے پاس وہ کم ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا تو امتحان چھوٹا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اس بات پر۔ اللہ، لیکن کافر ہے اور منافق ہے اور مشرک ہے کہ وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اللہ اکبر، بس اس مال کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے لیے تو خوشیاں ہی خوشی ہیں، اللہ۔ اور مال کی وجہ سے وہ یہاں کے مال کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مال بھی بہت ملا ہوا ہے، اولادیں ہماری بہت ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں عذاب نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سورہ سبا کے اندر۔ تو یہ گویا وہ اپنے اس مال اور اس خوشحالی کو اپنے طور پر اپنی راہ راست پر ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ اور دیکھیں اہل ایمان بھی اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اہل ایمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یعنی مال اور جائیداد اور پھر اولاد بھی ملی ہوئی ہو تو اس دنیا میں اس سے زیادہ اللہ کا کرم اور کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اسی کو اللہ کا کرم کہتے ہیں، جس کی اولاد قابل اولاد اللہ تعالیٰ دے دے اور جس کو مال و جائیداد خوب مل جائے، تو پھر اس کے بعد اس نے اور کیا لینا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہی اللہ کریم فرما رہے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم اگر کسی کو مال و جائیداد اور اولاد دے دیتے ہیں تو کیا یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں کی کثرت کر رہے ہیں، بھلائیاں بڑھا رہے ہیں، یا بھلائیوں کے لیے سرگرم ہیں؟ بل لا یشعرون، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ایک آیت میں اکثر دہرایا کرتا ہوں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں کے اندر کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو چند دن کے لیے ان کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ثم مأواہم جہنم،
پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ لہٰذا کافروں کا یہ خیال کہ جو مال ہے وہ حق کی دلیل ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دلیل حق کی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک چھٹا دیتا ہے، کسی کو زیادہ مال مل گیا، کسی کو کم مل گیا۔ اصل میں یہ امتحان ہے نا، مال بھی، جائیداد بھی، اختیار بھی، جو کچھ اللہ دیتا ہے یہ امتحان کے لیے ہے۔ امتحان اس نے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو وہ دے کے آزما رہا ہو، کسی سے چھین کے آزما رہا ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کے پرچے میں سوالات مختلف ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص کا سوال اسی طرح کا ہو، ہر ایک کا اپنا امتحان، کیونکہ استطاعت ہر شخص کی اپنی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، اور استطاعت ہو سکتا ہے کوئی بھی دنیا میں دو شخص ایسے نہ ہوں جن کی استطاعت آپس میں ایک جیسی ہو۔ استطاعت اللہ نے دی ہے، ہر شخص کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے امتحان لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو اللہ تعالیٰ نے دے کے آزمایا ہے، کسی کو چھین کے آزمایا ہے، کسی کا امتحان اور طرح کا ہے، کسی کی آزمائشیں اور طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا امتحان مختلف رکھا ہے۔ لیکن ایک بات اللہ کریم نے فرما دی کہ کبھی بھی اس کو، مال کو اور کثرت اولاد کو اللہ کی طرف سے بھلائی اور خوشحالی کو حق کی دلیل نہ سمجھے، یہ دلیل نہیں ہے، بل لا یشعرون، حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا